أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں میں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ انعام 7واں پارہ 7ویں پارے کے 7ویں رکوع کی آیتیں. اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا یہ سورہ مکیہ ہے اور پوری کی پوری سورت کے اندر 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں. اس سے پہلے آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جس نے بنایا اندھیرا اور روشنی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ نے فرمایا پھر بھی یہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کی برابری کرتے ہیں، اللہ کے درجے میں دوسروں کو رکھتے ہیں. حالانکہ پروردگار عالم کی تو ایسی ذات ہے هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تم کو بنایا مٹی سے. ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت متعین کیا، ایک وقت مقرر وقت کیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اللہ کے نزدیک ایک مدت مقرر ہے. ثم انتم تمترون، اللہ نے فرمایا پھر بھی تم شک کرتے ہو. اور آگے فرمایا پروردگار عالم نے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہی پروردگار عالم زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی صرف ایک رب ہے. زمین کا بھی وہی رب ہوں، آسمان کا بھی وہی رب ہوں، ساری کی ساری کائنات کا رب ہوں، سارے کے سارے عالم کا رب. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اس پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اور نہیں
وہ پروردگار عالم، وہ رب کائنات، زمین اور آسمانوں میں، یعنی زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اللہ نے اپنی ایک اور صفت کو بیان کیا کہ اللہ تمہاری چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہاری ظاہر ہیں، جن کو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہیں، دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ جس چیز کو تم ظاہر کرو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس چیز کو تم چھپاؤ گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے یعلم سرکم وجہرکم، تمہارا پروردگار عالم، تمہارا رب چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ لوگوں کی نظروں سے چھپ جاؤ گے، رشتہ داروں کی نظروں سے چھپ جاؤ گے، سارے کے سارے انسانوں کی نظروں سے چھپ جاؤ گے، لیکن پروردگار عالم سے نہیں چھپ سکتے۔ بند تہ خانوں میں رہ کر بھی اگر کسی گناہ کو کرو گے تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اور اگر کوئی نیکی تم ساری کی ساری دنیا سے چھپ کر کرو گے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اور جو رب ہوتا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب تم جو غیر معبود ہیں، جن کو تم رب کے برابر کرتے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح، کیا وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں یا تمہاری باتوں کو وہ جانتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ تم ظاہر کرو تب بھی جانے، اور تم ظاہر نہ کرو تب بھی جانے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ تو ان عملوں کو بھی جانتا ہے، ان کاموں کو بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو نیک کام کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو برے عمل کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کچھ نہیں چھپا، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اے لوگوں، ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، وہ رب کائنات، وہ احکم الحاکمین، وہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کے اندر جو ارادہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس ارادے کو بھی جانتا ہے۔ اگر ہم نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اگر ہم نے کسی برے کام کا ارادہ کیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے ماذا تکسب غدا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ ابھی ہم خود نہیں جانتے، ہمارے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پر ہزاروں قسم کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں، اور ہم اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ او میرے بندے، تجھ کو پتہ نہیں کہ تو اس میں سے کچھ کھا بھی سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تم میں جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا۔ اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا دسترخوان پر اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، یوں ہی اس نے کسی چیز کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں کوئی چیز اٹھائی، بس وہیں کے وہیں ختم، کھا ہی نہیں پایا۔ ایک صاحب کا واقعہ سننے میں آیا کہ بالکل اچھے خاصے تھے، اور چائے کا کپ انہوں نے ہاتھ میں لیا، ایک گھونٹ نہ بھر پائے، وہیں کے وہیں وہ ختم ہو گئے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم کل کیا کرنے والے ہو، کسی کو نہیں پتا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم نے ٹکٹ بھی لے لیا، ٹرین آ کر کھڑی ہو گئی، ہم ٹرین کی طرف بڑھ رہے ہیں،
اللہ فرماتا ہو میرے بندے پتہ نہیں تجھ کو تو اس میں سوار ہو پائے گا یا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ جیسے ہم نے ٹرین پر پیر بڑھایا اچانک فون آتا ہے، ایسا ایمرجنسی فون آتا ہے، اتنا ضروری فون آتا ہے، ہم سواری کو بھول جاتے ہیں، اپنے سفر کو بھول جاتے ہیں اور سیدھے گھر پر واپس آتے ہیں۔ پتہ تھا ہم کو، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم کو سفر کرنا ہے، ٹکٹ بھی ہم نے لے لیا ہے، سواری بھی آ چکی تھی، ٹرین بھی کھڑی ہو چکی تھی، ہم سوار ہونے کے لیے جا رہے تھے، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے نہیں جانتے تم کہ تم سوار ہو پاؤ گے یا نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، یہ تو اللہ جانتا ہے، سب چیز جانتا ہے، ہر عمل کو جانتا ہے، ہر کام کو جانتا ہے، تم کیا کرنے والے ہو، تم کون سا عمل کرنے والے ہو، اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے، کوئی چیز اس سے نہیں چھپی، اور یہ صفت صرف رب کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں۔ نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور چاروں طرف شرک ہی شرک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم وہ بھی بتوں کو بنایا کرتے تھے، آزر نام تھا، سارے کے سارے میلہ دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر گئے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر پہنچے، وہاں دیکھا چاروں طرف بت ہی بت ہیں، کہیں سونے کا ہے، کہیں چاندی کا رب، کہیں پیتل کا رب، کہیں لکڑی کا رب، کہیں پتھر کا رب، ربوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑا اٹھایا اور ایک طرف سے ان بتوں کو مارنا شروع کیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، کسی کی ناک ختم کی، کسی کا کان ختم کیا، اور کلہاڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر لے جا کر رکھ دیا۔ نمرود اور نمرود کے ساتھی جب میلہ دیکھ کر واپس آئے، نمرود نے اعلان کر دیا ہے لوگوں، جب تک کوئی گھر پر نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے معبودوں کو سلام نہ کرے۔ سارے کے سارے لوگ نمرود بادشاہ کے ساتھ بت خانے کے اندر دیکھتے ہیں، وہ کیا سلام کرتے ہیں، ان کے معبود ہی خود الٹی سلامتی میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمرود کو دیکھ کر غصہ آ گیا اور نمرود کہنے لگا جی کس نے کیا؟ ایک شخص کہنے لگا حضور ہو یا نہ ہو یہ ابراہیم کا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بِآلِہَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اپنے معبودوں سے پوچھو، ارے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہو، یہ خود بتلائیں گے کہ ان کو مار کر کون گیا؟ اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو بت بیٹھا ہوا ہے اس نے ان سب کو ختم کیا۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم تم جانتے نہیں، تم کو کیا پتہ نہیں، تم کو سب کچھ معلوم ہے، نہ یہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے، ہم کیسے ان سے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہی بات تو میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو نہ کچھ کہہ سکے نہ کچھ بول سکے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ رب تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اس کو تو ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے، اور ان باطل معبودوں کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس مکھی کو بھی بھگا سکے۔ یہ رب ہوگا؟ رب یہ نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو بڑی قدرت والا ہے، رب تو وہ ہے جو بڑی طاقت والا ہے۔
اللہ رب العزت نے اسی چیز کو فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ وہ ہے جو تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، رب وہ ہے جو تمہاری ظاہر چیزوں کو جانتا ہے، اور معبود حقیقی وہ ہے کہ وہ ہر اس عمل کو جانتا ہے ما تکسبون جو تم کرتے ہو۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، فرمایا پروردگار عالم نے پس تحقیق کے جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان قریب فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس تحقیق کے جو حق بات کو جھٹلاتے ہیں جو ان تک آیا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس ان قریب ان کے پاس آ ہی جائے گی اس چیز کی حقیقت جس پر یہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس پر یہ ہنسا کرتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ ہنسی اڑایا کرتے تھے قرآن پاک پہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب وہ دن دور نہیں ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا، اس کی حقیقت ان کے سامنے آئے گی جس چیز پر یہ مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، مراد اس سے قیامت کا دن۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ختم کر دیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، حالانکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہم نے ان کو زمین میں بڑا مضبوط بنایا، ان کو جمایا، اور ہم نے تم کو اتنا مضبوط نہیں جمایا، یعنی وہ ہر طریقے سے مضبوط تھے، ہر طریقے کی ان کو سہولتیں تھیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور ہم نے بھیجا آسمان سے ان پر بارش کی دھار۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور بنایا ہم نے ان کے لیے ان کے نیچے سے نہروں، اس پانی آسمان کے پانی سے اور اس نہروں کے پانی سے ان کی کھیتیاں، ان کے باغات سر سبز رہا کرتے تھے، بڑے خوش تھے۔ اللہ نے بہت اچھی طریقے سے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ کون ہے اس سے مراد وہ عاد اور ثمود ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسی پکڑ کی کہ ختم کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے اور پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کو ختم کر کے اپنا کام دوسروں سے لے لے۔ یہ تو اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت ہیں جو اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، ورنہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں پر ایسے عذاب بھیجے کہ اللہ نے ان عذاب میں ان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو بندر بنایا، کسی کو بالکل ہی ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔